بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصیب ٹی وی یوٹیوب چینل کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل نصیب ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لو، شکریہ۔ میں ریلوے اسٹیشن پر چائے کا ڈھابا چلاتا تھا۔ ایک بوڑھا شخص نوجوان لڑکی کے ساتھ ٹرین سے اترا اور میرے ڈھابے پر چائے پیتا جاتے وقت کہتا، اگر میں مر جاؤں تو میری بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لینا۔ میں حیران تھا، بوڑھا شخص بیٹی کے ساتھ رات کے وقت کیوں سفر کرتا ہے؟ ایک رات لڑکی اکیلے ٹرین سے اتری اور نقاب اوڑھ کر چھپ کر جانے لگی۔ تجسس کے مارے لڑکی کا پیچھا کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ لڑکی، میں ایک غریب آدمی تھا، ماں باپ بچپن میں فوت ہو گئے تھے تو مجھے میرے چچا نے پالا تھا۔ چچا کے مرنے کے بعد چچی نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میں مختلف جگہ کام کرتا رہا۔ بڑا کوئی بھی تھا نہیں جو شادی کرواتا، اسی لیے میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ اب تو میں بزرگی میں داخل ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ کبھی میں بھی شادی کروں گا۔ میرا کوئی گھر نہیں تھا، میں ریلوے اسٹیشن پر چائے کا ڈھابا لگاتا تھا اور رات کو وہیں پر مسافر خانے میں سو جاتا تھا۔ آگے پیچھے تو کوئی تھا نہیں جس کے لیے محنت کرتا ہوں، اسی لیے بس اتنا کما لیتا جس سے میرا گزارا ہو جاتا، اور باقی وہاں کام کرنے والے غریب لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے انہیں مفت میں چائے دے دیا کرتا تھا۔ اسی لیے سب لوگ میری بڑی عزت کرتے تھے۔ یہاں ریلوے اسٹیشن پر رہنے والے، کام کرنے والے، یہاں وہاں اکثر آنے والے مسافر، یہی سب میری فیملی تھی۔ لوگ مجھے جانتے تھے، بلکہ سالہ سال سے اس اسٹیشن پر چائے کا ڈھابا لگا رہا تھا۔ گھر سے نکالنے کے بعد میں پلٹ کر کبھی وہاں نہیں گیا تھا۔ مجھے وہاں سے نکلے ہوئے 25 سال ہو چکے تھے، اور اس کے بعد ان کے گھر میں کیا بدلا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میری زندگی بہت اچھی چل رہی تھی اور میں اپنی زندگی سے بہت زیادہ مطمئن بھی تھا۔ وجہ یہی تھی کہ مجھے بہت زیادہ کی لالچ نہیں تھی اور نہ ہی مجھے کسی کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا تھا۔ میں بہت اچھا پکا مسلمان نہیں تھا، لیکن پھر بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا کہ میری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کا حق نہ کھانے ہوں، کیونکہ میں خود اس دور سے گزر کر آیا تھا۔ میرے باپ کی جائیداد میں میرا حق تھا، لیکن کزنوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اسی لیے میں جانتا تھا کہ اس سب کے بعد انسان پر کیا گزرتی ہے۔ ایک دن رات کو تقریباً 12 بجے آخری ٹرین میں جب اسٹیشن پر آتی تھی اور میں جلدی چائے بنا رہا تھا، اس آخری ٹرین کے مسافر کو چائے دے کر میں سو جاؤں، جب تک میں نے چائے تیار کر کے رکھی تب تک ٹرین بھی آ گئی تھی، اور اسی ٹرین سے ایک بزرگ اترا، اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی۔ وہ دونوں میرے چائے کے ڈھابے پر آئے، انہوں نے چائے پی۔ مجھے حیرت ہوئی، اتنی رات کو ایک جوان لڑکی کو ساتھ لے کر اب تک کیوں سفر کر رہا ہے؟ دماغ میں آیا کہ شاید کوئی مجبوری ہوگی جو اتنی رات کو اپنی جوان بچی کو لے کر آیا ہے، لیکن میں نے اس پر کوئی تبصرہ نہ کیا اور خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ وہ دونوں تو چائے پی کر چلے گئے، لیکن شاید میری اتنی ساری اسٹیشن پر گزری ہوئی زندگی میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ بوڑھے آدمی کے ساتھ ایک جوان لڑکی اتنی رات کو آئی تھی، ورنہ اکثر آتی تھیں لڑکیاں، لیکن پوری فیملی ہوتی تھی، اکیلی لڑکی کبھی نہیں ہوتی تھی۔ اسی لیے جب لڑکی میرے دماغ میں بیٹھ گئی کہ جب تک اسٹیشن پر رہا اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا، لیکن جلد ہی وہ میرے دماغ اس سے اتر گئی۔ اس واقعے کو کچھ دن گزر گئے تھے اور میں حقیقتاً سب کچھ بھول گیا تھا کہ ایک دن تقریباً ایک ہفتہ ہی بزرگ اور لڑکی دوبارہ اس رات کی آخری ٹرین سے آئے اور پھر آ کے میرے ڈھابے پر انہوں نے چائے پی۔ وہ بزرگ تھا کہ اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر راستے میں ان کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو اتنی ہمت یا طاقت بھی نہیں ہے کہ یہ اپنی بچی کی حفاظت کر سکے۔ نہ جانے ایسی کیا مجبوری ہے جو یہ رات کو ہی سفر کرتے ہیں۔ بلکہ اس دن میں نے دبے الفاظ میں اس بوڑھے سے کہہ بھی دیا کہ بھائی صاحب، بہت خراب زمانہ ہے، اتنی رات کو جوان بیٹی کو لے کر سفر مت کیا کریں، تھوڑا جلدی نکلنے کی کوشش کیا کریں۔ اس نے میری بات سن کر سر ہلا دیا اور کہا، بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن کیا کر سکتے ہیں۔ اس طرح اس نے بات کو ٹال دیا۔ بات آ گئی ہوگی، لیکن وہ لوگ جب اسٹیشن سے نکلتے تو جہاں تک وہ نظر آتے رہے میری نظر ان کا پیچھا کرتی رہی اور اپنی طرف سے ان کے لیے بہت پریشان تھا۔ اگلے 2 دن تک وہ باپ بیٹی میرے سر پر سوار رہے،
لیکن اپنے کام میں لگ کر میں پھر ان کو بھول گیا۔ زندگی ایسے ہی چلتی رہی اور اب یہ سلسلہ چل پڑا تھا۔ ہر ہفتے رات کی ٹرین سے آتے تھے دونوں باپ بیٹی، ہمیشہ میرے ڈھابے پر بیٹھ کر چائے پیتے۔ شروع میں میں ان کے لیے حیران ہوتا تھا، لیکن اب میرے لیے یہ نارمل ہو گیا تھا اور اس بزرگ سے میری اچھی سلام دعا بھی ہو گئی تھی۔ میں نے کبھی اس سے نہیں پوچھا تھا کہ اس کے گھر کے حالات کیا ہیں، اور نہ کبھی اس نے مجھے کچھ بتایا تھا، کیونکہ میری عادت ہی نہیں تھی کہ کسی سے کوئی سوال کروں۔ کوئی اگر کچھ بات بتانے کی کوشش کرتا تو میں پورے تحمل سے سنتا تھا اور اس کا راز رکھ سکتا تھا۔ اسی لیے مجھے جاننے پہچاننے والے لوگ بھی احترام کیا کرتے تھے کہ میں کسی کی ذاتی معاملے میں نہیں بولتا تھا، اور بزرگ سے بھی میری بس اتنی ہی سلام دعا تھی جتنی دنیا میں انسان سے ہوتی ہے۔ حالات حاضرہ پر تبصرہ کر لیتے، ہنسی مذاق کر لیتے ہیں، چائے پیتے باتیں کرتے اور چلے جاتے۔ میں نے کبھی ان سے نہیں پوچھا تھا کہ وہ اتنی رات کو کہاں سے آتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں، اور نہ کبھی انہوں نے بتایا کہ تقریباً ان کو 8 ماہ ہو چکے تھے، اور اب تو میں ان کی آمد کا شعوری یا لاشعوری طور پر منتظر بھی رہتا تھا، کیونکہ سردی ہو گرمی ہو یہاں تک کہ بارش ہو، وہ لوگ میرے ڈھابے پر بیٹھ کر چائے ضرور پیتے تھے، اور ان کے لیے ہمیشہ الگ سے چائے رکھا کرتا تھا۔ لیکن اس ہفتے جب بوڑھا آیا تو وہ بہت ہی زیادہ بیمار لگ رہا تھا۔ اسے کھانسی ہو رہی تھی اور چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ بیمار ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ بھائی صاحب خیریت تو ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ میں نے کہا کہ طبیعت خراب تھی تو آرام کرنا چاہیے تھا نا، اتنی رات کے سفر کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بس مجبوری انسان کو کھا جاتی ہے۔ میں نے اس بات پر زیادہ لمبا چوڑا تبصرہ نہیں کیا اور خاموش ہو گیا۔ جب وہ اٹھ کر جانے لگا تو مجھے گلے مل کر کہنے لگا کہ بھائی ایک بات بولوں، مانو گے نا؟ میں نے کہا کہ حکم کریں۔ تو کہنے لگا میں مر گیا تو میری بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لینا۔ یہ بات اس نے میرے کان میں کہی، اپنی بیٹی کے سامنے نہیں کہی۔ میں نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے حوصلہ دیا کہ بھائی صاحب دل چھوٹا نہ کریں، اللہ بہتر کرے گا، آپ اپنا علاج کروائیں، سب بہتر ہو جائے گا۔ اور وہ مسکرا کر چلا گیا۔ مجھے لگا کہ بیماری ہے کی وجہ سے ایسا سوچ رہا ہے کہ کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی۔ انسان بیماری میں ایسا ہی الٹا سیدھا سوچتا ہے، اسی لیے میں نے اس کی بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا۔ لیکن اس سے اگلے ہفتے جب وہ بندہ آیا تو بہت زیادہ بیمار لگ رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی بیٹی اسے سہارا دے کر چلا رہی تھی۔ لیکن بات وہی ہے کہ وہ پھر بھی اس حالت میں بھی سفر کر رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا، سارا کام چھوڑ کر بھاگا اور اسے سہارا دے کر بٹھایا، اور اس کا بخار بہت تیز تھا۔ میں نے اس کو چائے کے ساتھ گولی بھی دی اور اس کے ساتھ اپنے ایک جاننے والے رکشے والے کو بلایا اور کہا کہ جہاں جانا چاہتے ہیں انہیں چھوڑ کر آؤ، اور میرا دوست اور اعتماد کا بندہ تھا۔ سہارا دے کر میں نے ان بھائی صاحب کو رکشے میں بٹھایا اور بچی سے کہا کہ ان کا خیال رکھنا۔ اس سے زیادہ میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن جب میں رکشے میں بیٹھ رہا تھا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میری بات یاد ہے نا، اس پر ضرور سوچنا۔ میں نے کہا کہ آپ اپنا خیال رکھیں، باقی اللہ بہتر کرے گا۔ اس سے اگلا ہفتہ ان کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ دونوں باپ بیٹی نہیں آئے۔ مجھے اندر ہی اندر ان دونوں کی فکر ہو رہی تھی کہ شاید اس کا باپ زیادہ بیمار ہو گیا ہے، اس لیے وہ تو نہیں آئے۔ کتنے مہینوں سے وہ آ رہے تھے اور مجھے ان کی عادت ہو گئی تھی، اور میں چاہتا تھا کہ وہ آئے اور میں ان سے پوچھوں کہ وہ ٹھیک ہیں یا نہیں۔ لیکن ٹرین اسٹیشن پر روک کر چلی گئی، تمام مسافر اسٹیشن سے چلے گئے، لیکن میں ابھی تک اپنے ڈھابے پر بیٹھا تھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سچ ہے، وہ نہیں آئے ہیں، تو میں بھی خاموشی سے مسافر خانے میں موجود اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور اس پورے ہفتہ میں بے چین رہا۔ روزانہ رات کو آخری ٹرین کے وقت میں انتظار کرتا کہ شاید وہ لوگ آ جائیں۔ مجھے اس آدمی کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ عمر میں مجھ سے کوئی سال بڑا تھا، لیکن بیماری نے شاید اسے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ مجھے اس کی طرح کوئی فکر نہیں تھی، اسی لیے میں زیادہ بوڑھا نہیں لگتا تھا، اور اس کی فکر تھی کیونکہ اگر اس بچی کا کوئی اور ہوتا تو وہ اتنی بڑی بات مجھے کیوں کہتا کہ میرے بعد اس بچی کو اپنی بیٹی بنا لینا۔ اگلے ہفتے مخصوص دن مجھے ان لوگوں کی آمد کا انتظار تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ
کہ اب مجھے اچھا سمجھنے یا برا آج میں اس سے سب کچھ پوچھ کر رہوں گا، لیکن اس دن بھی وہ آدمی نہیں آیا۔ میں مایوس ہو کر اپنا ڈھابہ بند ہی کرنے لگا تھا۔ ٹرین کب سے جا چکی تھی اور اسٹیشن پر موجود مسافر بھی آہستہ آہستہ جا رہے تھے کہ اچانک میری نظر اس لڑکی پر پڑی۔ وہ اکیلی تھی، وہ نقاب میں تھی اور ایک سائیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، شاید رش کم ہونے کا انتظار کر رہی تھی یہاں سے نکل سکے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے پاس جا کر بات کرتا، وہ گیٹ کی طرف چل پڑی۔ جب تک میں ڈھابہ بند کر کے باہر نکلتا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ رکشے میں بیٹھ کر جا رہی تھی۔ میرے پاس موجود اپنے ایک دوست کو آواز دی جو رکشہ چلاتا تھا اور اس کے رکشے میں بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ جو سامنے رکشہ جا رہا ہے اس کا پیچھا کرو۔ میرے دماغ میں سے ایک ہی بات تھی، جس کا باپ اس کی ذمہ داری مجھے دے کر گیا تھا، آج وہ اس کے ساتھ نہیں ہے تو مجھے دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور جہاں بھی جا رہی ہے خیریت سے پہنچ رہی ہے کہ نہیں۔ رستے میں رات کو ٹریفک بھی بہت ہوتی ہے، اسی لیے ہمارا رکشہ اس لڑکی کے رکشے سے بہت پیچھے تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک چوک پر وہ لڑکی اس رکشے سے اتری تھی، لیکن جب تک ہم اس چوک پر پہنچے رکشہ بہت آگے جا چکا تھا اور لڑکی مجھے ایک گلی میں مڑتے ہوئے نظر آئی۔ میں اس کے پیچھے بھاگا اور جب تک میں پہنچا مجھے لڑکی کہیں نظر نہیں آئی، لیکن وہ گلی سیدھی جا رہی تھی، اسی لیے میں ادھر ہی جا بھاگتا رہا اور بھاگنے کی وجہ سے مجھے وہ لڑکی نظر آئی، کیونکہ اگلی روڈ پر وہ رکشے میں بیٹھ رہی تھی۔ مجھے بے انتہائی حیرت ہوئی کہ اور وہ رکشہ کیوں بدل رہی ہے، کیا اسے شک ہو گیا ہے کہ کوئی شخص اس کا پیچھا کر رہا ہے؟ لیکن جب تک وہ رکشے میں بیٹھی مجھے بھی ایک رکشہ مل گیا۔ اب تو میرا تجسس عروج پر تھا، کیا ایسی کیا وجہ ہے کہ لڑکی رات کو اکیلے بھی جا رہی ہے اور پھر رکشے بدل رہی ہے، گلیوں میں گھومتے ہوئے جا رہی ہے؟ آخر وہ جا کہاں رہی ہے؟ خیر میں بھی خاموشی سے اس کا پیچھا کرتا ہی رہا، اور پہلے تو میں صرف اس کی حفاظت کی غرض سے اس کے پیچھے جا رہا تھا، لیکن اب تو مجھے اس کے بارے میں تجسس بھی ہونے لگا تھا۔ اس لڑکی نے ایک جگہ رکشہ رکوایا اور اتر گئی اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ایک گلی میں گئی۔ میں بھی پیچھے ہی تھا اور مختلف گلیوں سے گزرتی ہوئی جہاں پر پہنچی، اس جگہ کو دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی اور یہاں اور پھر کیا اس کا باپ بھی یہیں لے کر آتا تھا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا، کوئی باپ کیسے اپنی بیٹی کو ایسی جگہ لے کر آ سکتا ہے؟ تو پھر آخر وہ لڑکی یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ میں تو اس جگہ قدم بھی نہیں رکھ سکتا تھا، اسی لیے بس دور کھڑا دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی تیزی سے چلتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی، لیکن اپنے پیچھے بہت سے سوال چھوڑ گئی، اور ان سوالوں کے جواب یا تو اس بوڑھے کے پاس تھے یا اس لڑکی کے پاس۔ میں اس وقت تو واپس آ گیا، بلکہ مجھ سے رکشے والے نے پوچھا بھی کہ سب کیا ہے، تو تم ایسے لڑکی کا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ لیکن میں نے بات ٹال دی۔ اگلا پورا ہفتہ میں شدید بے چینی میں گزرا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ لڑکی آئے گی، کیونکہ وہ جس جگہ جا چکی تھی وہاں سے واپس کوئی رستہ نہیں تھا، کہ جو کچھ میں دیکھ کر آیا تھا اس کے بعد مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ واپس آئے گی۔ لیکن پھر بھی مجھے اس مخصوص دن کا انتظار تھا جس دن وہ لوگ آیا کرتے تھے۔ اس دن آخری ٹرین جیسے ہی اسٹیشن پر رکی، میں نے دیکھا کہ لڑکی پھر سے اتری اور اس نے میرے ڈھابے کا رخ نہیں کیا، بلکہ سیدھی چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ لیکن اس دفعہ میں نے اس کا پیچھا کرنے کی ہمت نہیں کی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ کہاں جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میرے دماغ میں بہت سے سوال اٹھتے کہ اگر وہ ایسی جگہ جا رہی ہے تو وہاں سے پلٹ کر کیسے آ رہی ہے؟ وہاں سے پلٹنا تو ناممکن ہے، اور اگر اس کا باپ مر چکا ہے تو پھر یہ کیسی بیٹی ہے جو باپ کے مرنے کے ساتھ ہی شرافت کو بھول گئی ہے؟ لیکن یہ ہفتے میں ایک ہی دن مخصوص طریقے سے آنے کی کیا وجہ ہے؟ سوال اتنے زیادہ تھے لیکن جواب ایک بھی نہیں تھا۔ کبھی دل چاہا کہ اس لڑکی کو روک کر پوچھ لوں، تو کبھی دل کرتا کہ اس نے مجھے کہہ دیا کہ تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والی، تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ یہی بات میرے لبوں پر کفل لگ رہی تھی۔ اگلے ہفتے جب وہ لڑکی آئی تب تک میں فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے اس سے دو ٹوک بات کر لینی چاہیے، اسی لیے میں نے اسے آواز دی کہ بیٹا میری بات سنو۔ وہ آ کر ڈھابے پر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے چائے کی پیالی پکڑائی اور پوچھا کہ تمہارے والد کیسے ہیں، کہاں ہیں، وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آ رہے؟ اس نے کہا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔
اس کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے اور باپ کے نام پر اس کی آنکھوں سے آنے والے آنسو بالکل بھی مصنوع نہیں تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ جب بیٹی اپنے باپ سے اتنا سچا پیار کر سکتی ہے، وہ باپ کے مرنے کے ساتھ ہی کیسے غلط راستے پر جا سکتی ہے۔ اسی لیے میں نے اس کو چیک کرنے کے لیے کہا کہ بیٹا ابھی آپ کو کہاں جانا ہے؟ میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، رات کا وقت ہے، اکیلے جانا اچھی بات نہیں ہے۔ وہ پریشان نظر آنے لگی اور اس نے کہا کہ نہیں، میں چلی جاؤں گی، یہ تو ویسے بھی جا رہی ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنا کام سنبھالیے۔ لیکن میں نے اس سے کہا کہ نہیں، تمہارا باپ مجھے تمہاری ذمہ داری دے کر گیا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو اس کو اپنی بیٹی بنا لینا، میرا فرض ہے تمہاری حفاظت کرنا۔ یہ بات سن کر وہ رونے لگی اور اس نے کہا کہ باپ کی جگہ کوئی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور آپ کو باپ کی جگہ مان تو لوں، لیکن آپ میرے ساتھ نہیں جا سکتے، اسی لیے مجھے اکیلے ہی جانے دے، یہی اچھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، لیکن مجھے سوچو کہ بغیر میں چھوڑ گئی، کیا آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ کیوں بچی ایسی جگہ پر جاتی ہے؟ اور باپ کے نام پر اس کے لہجے میں جو حسرت تھی وہ مجھے اندر سے تڑپا گئی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک دفعہ تو دل کیا کہ میں زبردستی باپ کے حق سے اس سے پوچھ لوں کہ یہ سب کیا ہے، لیکن اتنا حق نہیں رکھتا تھا میں۔ اس کے باپ نے مجھے زبانی کلامی کہا تھا کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا اور اس کو اپنی بیٹی بنا لینا، لیکن اس نے ابھی مجھے باپ کا درجہ نہیں دیا، اسی لیے میں اس پر حق نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کے حق میں دعائیں خیر کر سکتا تھا۔ وہ دل سے کر رہا تھا کہ کچھ بھی ہو، کیسے بھی ہو، بس میری بچی کی عزت سلامت رہے۔ میں ابھی اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ روتی ہوئی اور بھاگتی ہوئی واپس آئی۔ لڑکے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، وہ بھاگتی ہوئی آ کر میرے پیچھے چھپ گئی۔ بابا مجھے یہ لڑکے تنگ کر رہے ہیں۔ اس کے منہ سے لفظ بابا مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں نے للکار کر ان لڑکوں کو کہا کہ مسئلہ ہے، کیوں میری بیٹی کو تنگ کر رہے ہو؟ میری آواز سن کر ادھر کام کرتے ہوئے کچھ کلی جمع ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بندے زیادہ ہو گئے ہیں تو وہ لوگ بھاگ گئے۔ میں نے بچی کو بٹھایا، پانی پلایا اور اپنے دوست رکشے والے کو آواز دی۔ رکشے میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ کہاں جانا ہے؟ اس نے اس چوک کا نام لیا جس چوک میں اس نے پہلی دفعہ رکشے کو رکوایا تھا۔ جب رکشہ وہاں پہنچا تو اس نے کہا کہ مجھے یہاں اتار دے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو یہاں نہیں اترنے دوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، تو میں حاضر ہوں۔ مجھے اپنے اچھے سے بتاؤ میرا بچہ کہ تم ان گلیوں میں کیوں جاتی ہو، جہاں کے لوگوں کا نام بھی گالی سے لیا جاتا ہے؟ آخر میری بیٹی بازار حسن میں جاتی ہے، کیوں ہے؟ یہ سن کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ اس نے کہا کسی جگہ بیٹھ کر مجھے سب سچ سچ بتا سکتی ہو۔ اس چوک کے پاس میرے ایک بہت ہی اچھے دوست کا گھر تھا، وہ میرے بھائیوں جیسا ہی تھا۔ اس کو لے کر وہاں چلا گیا اور میں نے ان کو جا کر کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، میں آج رہوں گا اور صبح اپنے کسی مکان کا بندوبست کر لوں گا اور اپنے بچے کو وہاں لے جاؤں گا، لیکن اس کی ضد تھی کہ وہ یہاں نہیں رہے گی۔ میں سمجھا کر اسے کمرے میں لے کر گیا تھا۔ میں نے کہا کہ بیٹا یہاں بیٹھ کر مجھے پوری بات بتاؤ تاکہ میں اسی مسئلے کا کوئی حل نکال سکوں۔ اس نے جو کچھ مجھے بتایا میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کافی تھا۔ اسی لیے اس نے بتایا کہ جن گلیوں میں وہ جاتی ہے وہاں پر اس کی ماں ہوتی رہتی ہے اور اس کے باپ نے اپنے خاندان والوں سے بغاوت کر کے اس سے شادی کی تھی، جس کے بعد یہ پیدا ہوئی اور اس کی ماں نے اس کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی اپنے شوہر سے طلاق لے لی اور ان گلیوں کی طرف لوٹ گئی جہاں کی وہ رہنے والی تھی۔ کہ طلاق کے بعد میرے باپ نے مجھے دینے سے انکار کر دیا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں بھی ایک طوائف بنوں، اسی لیے عدالت نے فیصلہ کیا تھا کہ میں ماں سے ملنے جا سکتی ہوں لیکن ماں کے پاس نہیں رہ سکتی۔ میں بچپن سے ہی ایک دن ماں کے پاس رہتی ہوں اور بس، لیکن وہ بھی صرف ایک دن کو، رات کو نہیں۔ میرا گھر دوسرے شہر میں ہے، میرے باپ کو اس کے خاندان والوں نے الگ کر دیا تھا، اسی لیے میرے خاندان میں کوئی نہیں ہے۔ اب ہم لوگ رہ گئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ رات کو لیٹ آتے ہیں اور یہاں پہنچتے پہنچتے بہت رات ہو جاتی ہے۔ تب تک یہاں آنے والے افراد بھی اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہوتے ہیں یا اندر بیٹھ کر دادے عیش دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم باپ بیٹی کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ دن کو ماں کے پاس رہتی ہوں اور میرا باپ میرے ساتھ وہاں میری نگرانی کرتا تھا، اور اب یہ سلسلہ
کچھ عرصے سے شروع ہوا تھا، کیونکہ پہلے ہم لوگ ایک دن شام کو آ جاتے تھے، پھر دوسرے دن شام کو واپس جاتے تھے۔ ایک رات اور ایک دن ماں کے پاس رہتی تھی، لیکن جب سے میں جوان ہوں ان علاقوں میں جانے کی وجہ سے لوگ مجھ پر بھی فکر کسنا شروع ہو گئے تھے اور مجھے بھی طوائف ہی سمجھنے لگے تھے۔ اسی لیے اس کا حل میرے باپ نے یہ نکالا کہ ہم رات کے آتے ہیں، جب کوئی نہ دیکھے، اور واپس ہماری مغرب کے بعد ہوتی ہے، تب گلیوں میں کوئی بھی نہیں ہوتا اور ہم وہاں سے نکل آتے ہیں اور اپنے شہر واپس چلے جاتے ہیں۔ پہلے تو 2 ہفتے باپ کے موت کی وجہ سے میں نہیں آ سکی تھی، لیکن اب آئی ہوں۔ لیکن باپ کے نہ ساتھ ہونے کی وجہ سے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں غیر محفوظ ہوں۔ حالانکہ میری ماں نے مجھے کچھ نہیں کہا، نہ ہی کسی اور نے کچھ کہا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کسی وقت بھی میری ماں مجھے پکڑ کر کوٹھے پر بٹھا دے گی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ بس اتنی سی ہے میری کہانی۔ میں نے کہا کہ بیٹا، شاید اسی لیے تمہارا باپ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا لوں۔ اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ میں تمہیں باقاعدہ قانونی طریقے سے اڈاپٹ کروں، اور جب میں اڈاپٹ کر لوں تو پھر وہ جو قانون کا ایک طریقہ ہے وہ تمہیں ماں کے پاس جانا ہے۔ ایک دن وہ سب بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ تم اپنے حقیقی باپ کے پاس تو ہوگی نہیں، اسی طرح تم بدل جاؤ گی۔ بچی کو بھی میری یہ بات بہت اچھی لگی۔ وہ خود بھی کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، تقریباً 21 سال کی تھی۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی میں اسے ساتھ لے کر عدالت میں گیا اور قانونی کارروائی کر کے میں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا اور اس کی ولادت میں اپنا نام لکھوا دیا۔ وہاں سے واپسی پر اسٹیشن کے پاس ہی ایک چھوٹا سا کمرہ لے لیا اور وہاں اپنی بیٹی کو چھوڑا، لیکن وہ چاہتی تھی کہ وہ دوسرے شہر جا کر اپنا سامان وغیرہ لے کر آئے، اسی لیے میں نے ڈھابہ بند کیا اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر دوسرے شہر گیا۔ وہاں پر بھی ان کا کرائے کا گھر تھا۔ جب میں اس گھر میں داخل ہوا اور میری بچی اپنی چیزیں اپنا بنا سامان وغیرہ سمیٹ رہی تھی تو اس کے باپ کے سامان میں مجھے پرانا البم ملا۔ میں وقت گزاری کے لیے بیٹھ کر دیکھنے لگا۔ جیسے میں نے دیکھا جا رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ میرے کمرے کی چھت نیچے آتی جا رہی ہے، کیونکہ ان تصویروں میں بہت جگہ پر میں بھی موجود تھا اور میرا بچپن بھی ان تصویروں میں قید تھا۔ اس سے مجھے پتہ چلا کہ وہ کوئی اور نہیں میرا چچا زاد تھا اور شاید مجھے پہچان لیا تھا، اسی لیے اس نے مجھے اپنی بیٹی کی ذمہ داری دی تھی۔ لیکن میں اتنے سال گزرنے کے بعد اسے بالکل نہ پہچان سکا۔ ویسے بھی وہ بیماری سے بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کی الماری سے رپورٹیں بھی ملی تھیں جن میں مجھے پتہ چلا کہ بلڈ کینسر جیسی مہلک خطرناک بیماری سے لڑ رہا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے، اسی لیے وہ مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کی ذمہ داری مجھے سونپ کر گیا تھا۔ میں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ ذمہ داری مرتے دم تک پوری کروں گا، اور بچہ کے ساتھ اس گھر کا سارا سامان اپنے چچا زاد بھائی کی یاد لے کر واپس اپنے شہر میں آ گیا۔ اور میں جس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا بھی کوئی خاندان ہو سکتا ہے، آج وہ بھی ایک بیٹی والا تھا۔ ایک بیٹی کی ذمہ داری، اس کی پڑھائی اور اس کی شادی کرنا، یہ ساری ذمہ داری تھی، اور میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ خدا نے مجھے اس قابل کیا